حالات مشکل ہیں لیکن پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو یقین، کہا کچھ لوگ اپنی سیاست کے لیے ملک کا نقصان کر رہے ہیں، دن رات ڈیفالٹ کا رونا رونے والے کس کے لیے کام کر رہے ہیں، ڈیفالٹ کی باتوں سے مایوسی پھیلی، کوئی ڈالر تو کوئی سونا خرید رہا ہے، ہمیں اپنے ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، ملک بہتری کی طرف گامزن ہے، چند ماہ میں ہماری پوزیشن کافی بہتر ہوگی، ڈالر گندم اور کھاد کی سمگلنگ روکنا ہوگی، ہم IMF پروگرام پورا کریں گے لیکن عوام کو یرغمال نہ بنایا جائے۔ اسحاق ڈار اپنی ناکامی ہمارے سر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، معیشت کی حالت اچھی نہیں، لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ مزمل اسلم کا وزیر خزانہ کو جواب، کہا 3 ارب ڈالر کی ترسیلات 2 ارب ڈالرز پر آ گئیں، اس حکومت کو پوری دنیا سے کوئی پیسے نہیں دے رہا، روزانہ کارخانے بند ہو رہے ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں میرا 25 سال کا IMF کے ساتھ تجربہ ہے، کہاں گیا آپ کا تجربہ؟ یہ حکومت تو اکنامک ہٹ مین لگ رہی ہے، چوروں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اس وقت پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے۔ عمران خان کا نجی TV کو انٹرویو، کہا 2 چور خاندانوں نے ملکی اداروں کو ٹھیک نہیں ہونے دیا، چوروں کو بٹھانا اور کیسز ختم کرنا، اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے؟ معیشت کی تباہی کا ایک شخص ذمہ دار ہے، جو ذمہ دار ہے اسے کہتا تھا کہ معیشت نیچے گئی تو نہیں سنبھلے گی، دلاسا دیا گیا کہ ہم تسلسل چاہتے ہیں لیکن پیچھے سے چھری چل رہی تھی۔ جنرل باجوہ سے بار بار کہا ہمیں محتاط رہنا چاہیے، دہشت گردی بڑھ سکتی ہے، اب میر علی اور میرن شاہ میں طالبان کے جھنڈے لگ رہے ہیں، ہمارے پاس جنگ لڑنے کے پیسے نہیں ہیں۔ حکومت کو ہٹا کر طویل عرصے کی ٹیکنوکریٹ حکومت بنانا ایک اور انتہائی احمقانہ سوچ ہے۔ ملک کا بحران معاشی سے کہیں زیادہ سیاسی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے خدشات کا اظہار کر دیا، کہا عمران خان کو روکنے کے لیے اسکیمیں بنانا ملک کے مفاد کو پسے پشت ڈالنے کے مترادف ہے، واحد حل الیکشن ہے، ہم اس قسم کی ٹیکنوکریٹ حکومت کی مزاحمت کریں گے۔ مارچ میں نگراں حکومت آ سکتی ہے، معلومات کے مطابق نگراں حکومت کے لیے 1 ماہ کا ٹائم فریم دیا گیا۔ ماہر معاشیات شبر زیدی کی پروگرام آف دا ریکارڈ میں گفتگو، کہا نگراں حکومت کی مدت کا مسئلہ ہے، اس کا آئینی حل تلاش کیا جا رہا ہے، ایمرجنسی لگا کر معاشی ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے، ملک کے لیے مشکل فیصلے سیاسی حکومت برداشت نہیں کر سکتی، نگراں حکومت کو 2 سال دینے چاہیے تاکہ وہ فیصلہ کریں جو سیاسی جماعتیں نہیں کرنا چاہ رہی۔ حکومت سوچ رہی ہے کہ غیر سیاسی فیصلہ کر کے الیکشن کا اعلان کر دیا جائے۔ پاکستان بزنس فورم نے سال 2022 کو معاشی طور پر بدترین قرار دے دیا۔ چودھری احمد جواد کہتے ہیں معاشی پالیسیوں کا تسلسل ملک کے لیے ناگزیر ہو چکا، رواں مالی سال شرح نمو صرف 2% رہنے کی توقع ہے، 2023 میں 26 ارب ڈالر سے زائد کے قرض واپس کرنا ہے، حکومت کو اصلاحات کے ساتھ ریلیف اور بحالی کی ضروریات کو پورا کرنے میں توازن برقرار رکھنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا، توانائی کی بچت کے پلان پر اقدامات سے آگاہ کیا جائے گا، 1 اسٹاپ سروس ایکٹ کی منظوری دی جائے گی، وفاقی کابینہ ECC کے 21 دسمبر کے فیصلوں کی توثیق بھی کرے گی۔ شہباز شریف کہتے ہیں گزشتہ حکومت نے احتساب کے نام پر سیاسی مخالفین کو نشانہ بنایا، سستا تیل اور گیس نہ خرید کر مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا، عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ کراچی میں پولیس کردی، شاہین فورس کے اہلکاروں نے ہتھے نوجوان کی جان لے لی، گلستان جوہر میں اشارے پر نہ رکنے والے شخص کو پیچھا کر کے قتل کر دیا، درندگی کو انکاؤنٹر کا رنگ دینے کی کوشش، CCTV فوٹیج نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا، اہل خانہ کا شدید احتجاج، پولیس حکام نے غلطی کا اعتراف کر لیا، تینوں اہلکار گرفتار، قتل اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج، مقتول عامر کا 3 ماہ کا بیٹا یتیم ہو گیا، وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس، ورثہ کو انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی۔
عباس سالار نے وردی میں کھڑے ہو کر مداخلت مانی، آئندہ سیاسی مداخلت سے توبہ کی، یہ جمہوریت کا انتقام ہے۔ بلاول بھٹو کا بے نظیر بھٹو کی برسی پر جلسے سے خطاب، کہا پرویز مشرف تھا، بے نظیر بھٹو ہے، مشرف کی طرح سلیکٹڈ کو بھی دودھ سے مکھی کی طرح نکال پھینکا۔ سلیکٹڈ سیاسی یتیم ہو چکے، بنی گالا سے چیخیں نکل رہی ہیں، اس کی کوشش ہے اسٹیبلشمنٹ کو ورغلایا جائے تاکہ وہ آئے اور اس کی نیپی بدلے۔ سلیکٹڈ کے لیے آخری وارننگ ہے، پارلیمان میں آئے، سڑکوں پر پھرنے والی کلعدم تنظیموں سے ہم بات نہیں کرتے۔ لندن میں مقیم ایم کیو ایم کے ایکس قائد اور جو پاکستان میں جو سارے فریکشنز ہیں ان کو ایک اکٹھا کر دیا جائے اور وہ کھڑا کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، تاکہ وہ جو ووٹ بینک ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ کٹ جائے یا بڑھ جائے۔ تحریک انصاف کا مقابلہ کرنے کے لیے ایم کیو ایم قائد کو واپس لانے اور تمام دھڑوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایم کیو ایم کے لوگوں نے ہمیشہ خدشات کا اظہار کیا، ایسا نہ ہو، دانے کو واپس لے کر آ جائیں۔ ان کو ووٹ بینک کے لیے نہیں بلکہ خوف کا ماحول پیدا کرنے کے لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ کامران ٹیسوری کو لایا گیا تو ایم کیو ایم والوں کو بھی جھٹکا لگا تھا۔ ملک میں حکومت کے سوا ہر کوئی پریشان ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں کیا ہم اپنا کاروبار بیرون ملک لے جائیں۔ ماہر معاشیات ڈاکٹر اشفاق حسن کہتے ہیں انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، ماہانہ 5% مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ رضا باقر اور حفیظ شیخ ہماری معیشت کے لیے ہٹ مین ہیں، دونوں دوبارہ آئے تو معیشت کا جنازہ نکل جائے گا۔ عمران خان کو کابینہ کے کچھ لوگوں نے آئی ایم ایف جانے پر قائل کیا۔ ڈالر کی قلت کے باوجود حکومت دوروں پر دورے کر رہی ہے، معاونین خصوصی اور وزراء میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ شدید سرد موسم میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ، کھانا پکانا دشوار، معمولات زندگی بری طرح متاثر۔ کراچی میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے 27 شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ گلبرگ بلاک 17 کے مکینوں نے سڑک بلاک کر دی، کہتے ہیں 24 گھنٹے میں صرف 2 سے 4 گھنٹے گیس آتی ہے، اس کا بھی پریشر کم ہوتا ہے۔ کراچی میں آٹے اور گندم کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت 110 روپے، آٹے کی قیمت 140 روپے تک پہنچ گئی۔ فلار میلز مالکان کہتے ہیں سندھ حکومت کوٹے سے 60% کم گندم فراہم کر رہی ہے، سستی گندم کے نام پر گیلی اور خراب گندم دے رہی ہے۔ اوپن مارکیٹ سے گندم خریدیں گے تو آٹا سستا کیسے بیچیں گے؟ اسلام آباد خودکش حملے کے ہینڈلر سمیت 4-5 لوگ پکڑے گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ٹیکسی ڈرائیور بے گناہ تھا، دہشت گرد نے ٹیکسی کرائے پر لی تھی۔ یہ لوگ ضلع کرم سے چلے اور راولپنڈی میں ٹھہرے۔ حملے کی ذمہ داری قلعدم تحریک طالبان نے قبول کی تھی۔ گوادر میں حق دو تحریک کے مشتعل مظاہرین کی اشتعال انگیزی، مظاہرین کی پولیس اہلکار پر براہ راست فائرنگ، گردن پر گولی لگنے سے اہلکار شہید ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی واقعے کی مذمت، حکام سے رپورٹ طلب کر لی۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیم تشکیل دینے کا اور چیئرمین حق دو تحریک کے خلاف FIR کاٹنے کا حکم، کہا ملزمان کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا تحریری فیصلہ جاری۔ یونین کونسلز کی تعداد کا تعین وفاقی حکومت کا اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن یونین کونسلز کی تعداد کے مطابق حلقہ بندی کا پابند ہے۔ بلدیاتی قانون میں پارلیمان نے ترامیم کر کے صدر کو بھجوا دی ہیں۔ ترامیم کے مطابق میئر کا انتخاب براہ راست اور الیکشن کے دن ہی ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات واضح ہیں، اس صورتحال میں انتخابی شیڈول جاری نہیں ہو سکتا تھا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند نے جال بچھا دیا، لاہور ایئرپورٹ پر اندرون اور بین الملک متعدد پروازوں کا شیڈول متاثر، ٹرینیں بھی کئی گھنٹے تاخیر کا شکار، گہری دھند کے باعث موٹر ویز کے مختلف سیکشن بند رہے۔ کراچی ٹیسٹ کے تیسرے روز کا کھیل جاری، پاکستان کے خلاف نیوزی لینڈ کی بیٹنگ، جیمن کانوے 92 رنز بنا کر نعمان علی کے ہاتھوں آؤٹ، سینچری بنانے والے
टिम लैथम को इब्रार ने शिकार किया। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 190 से ज्यादा रन की बढ़त गई। पीसीबी के हालात देखकर मेरी नींदें उड़ गईं। बोर्ड को ठीक करना पीएसएल शुरू करने से ज्यादा बड़ा चैलेंज है। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी कहते हैं, पिछली इंतजामिया ने बहुत तबाही मचाई। नया स्ट्रक्चर बनाना और फिर से बोर्ड का सेटअप चलाना आसान नहीं। इमरान खान का जवाबी वार, कहा रमीज राजा को हटाकर पीसीबी की सरबराही ऐसे शख्स से सुपुर्द कर दी गई जो नून लीग का हामी है। रमीज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रहे थे। नई मैनेजमेंट ने क्रिकेट बोर्ड पर ऐसा धावा बोला कि मेरा सामान तक नहीं लेने दिया। पीसीबी के साबिक चेयरमैन अपनी बरतरफी पर फट पड़े, कहा सुबह इनके 17 बंदे पीसीबी में दंदनाते फिर रहे थे जैसे कोई एफआईए का छापा पड़ गया हो या मैं बोर्ड से कुछ उठा कर ले जाऊंगा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर की रमीज राजा को यकीन दहानी, ट्वीट में कहा आपका सामान महफूज है, जल्द वापस कर दिया जाएगा। नजम सेठी की आमद से पहले साबिक चेयरमैन का सामान हिफाजत में ले लिया था। G7 ममालिक को रूस पर तेल की कीमत मुकर्रर करना महंगा पड़ गया। रूसी सदर ने मगरबी ममालिक को तेल बरामद करने पर पाबंदी लगाने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। हुक्मनामे के मुताबिक वो ममालिक जो रूसी तेल की कीमतों की हद मुकर्रर करेंगे उनको तेल की मसनूआत बरामद नहीं की जाएंगी। पाबंदी 1 फरवरी से नाफिजुल अमल होगी। और अमेरिका में सदी का बदतरीन बर्फानी तूफान, हलाकतों की तादाद 65 हो गई। रियासत न्यूयॉर्क के शहर बफेलो में 35 से ज्यादा अफराद लुक़्मे अजल बने। शहर में हद निगाह सिफर होने की वजह से 60 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। सड़कों पर कई फीट बर्फ की वजह से रेस्क्यू के काम में दुश्वारी का सामना।